السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری زندگی میں ہونے والے ایک عجیب و غریب واقعے نے میری سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس عجیب واقعہ کا ایک ایک حصہ میرے خوابوں سے جڑا ہوا تھا، جو مجھے اکثر دکھائی دیتے تھے۔ بلند و بالا شاندار عمارت، سفید لبادے میں ملبوس ایک کم عمر لڑکی جو بہت پریشان دکھائی دیتی، بڑے سے شاندار لان میں پڑا ہوا جنازہ جس میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی، صفِ اول میں خود میں بھی موجود ہوتا۔ شروع میں تو ان خوابوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر رفتہ رفتہ میرا دل ان خوابوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ پڑھنے پڑھانے کے شوق نے مجھے قلم تھما دیا تو میں ادیب بن گیا، اور روپے پیسے کی فراوانی نے مجھے سیاح بنا دیا۔ میں قدرتی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی نہ کسی صحت افزا مقام کی طرف چل پڑتا، تو ساتھ میں کاغذ قلم لے کر جانا نہ بھولتا۔ بہت سے مقامات پر شاہکار تحریریں بھی لکھ ڈالیں، مگر کبھی سوچا بھی نہ تھا اس بار قدرت مجھ سے ایسی تحریر لکھوائے گی جس کا ایک کردار میں خود ہوں۔ اس بار میں نے سیر و تفریح کے لیے سوات کا انتخاب کیا۔ وہاں مجھے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کا موقع ملا۔ ایسا پرسکون ماحول کہ راحت و خوشی دل کی گہرائیوں تک محسوس ہوئی۔ ہوٹل مینیجر سے چابی پکڑی اور اپنے روم میں آ گیا۔ شیشے کی طرح چمکتا دمکتا کمرہ، فرش پر بچھے مخملی قالین، دیواروں پر آویزہ قدیم ثقافت کو اجاگر کردہ دیدہ زیب مصوری کے فن پارے، چھتوں پر لگے نفیس و بیش قیمت فانوس۔ جہاں میں کمرے کی خوبصورتی پر مبہوت رہ گیا، وہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی عمارت ہے جسے میں اکثر خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال میں اس خلوت میں ناقابل بیاں سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں ابھی اسی عالم ماہویت میں تھا کہ اچانک ہی ناگوار سی بو مجھے چونکا گئی۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے روم میں پڑا ایئر فریشنر کھلے ہاتھ سے یوں استعمال کیا کہ آج ہی ساری بوتل ختم کرنے کا حکم ہو۔ ناگوار بدبو کی وجہ سے میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ روم کا تعفن زدہ ماحول نارمل کرنے کی خاطر کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے تو کمرے کی واحد الماری جو فرش سے چھت تک لگی ہوئی تھی، اس کے پاس 3 موٹے موٹے چوہے جو سائز میں عام چوہوں سے قدرے بڑے تھے، وہ میری موجودگی سے بے خبر کبھی الماری پر پنجے مارتے، کبھی کچھ سونگھتے تو کبھی الماری پر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا ان کی حرکات میں۔ اس قدر خوبصورت ماحول میں پہلے وہ ناگوار مہک اور پھر چوہوں کی موجودگی مجھے بدمزہ کر گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ چوہے بھاگ اٹھے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ الماری کے قریب وہ ناگوار بو بہت شدید آ رہی تھی کہ میرا دل متلانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ آسمان پر سرمئی بادل ادھر ادھر منڈلا رہے تھے، جو موسم کی خرابی کا واضح عندیہ تھا۔ دھند کی گیلی گیلی بانس کو سانسوں میں سموتے ہوئے دل چاہ رہا تھا کہ اس دھند کا حصہ بن جاؤں۔ نظر آسمان سے اتری تو سنگ مرمر کی شاندار مسجد کے بلند و بالا مینار پر جا ٹھہری۔ ارد گرد زمین پر گڑی بلند و بالا میخیں، جنہیں پہاڑ کہا جاتا تھا، جو زمین کو توازن میں رکھنے کے لیے خدائے بزرگ کوبرتر نے نصب کر رکھی ہیں، دکھائی دیں۔ کہیں کہیں سبزہ جو دھند کے باعث ڈھکا ہوا تھا، اور کچھ فاصلے پر ٹھنڈے پانی کا شفاف جھرنا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے دنیا و مافیہ سے بیگانہ سا ہو گیا۔ مسجد کے نور بھرے مینار سے ایک لطیف کی صدا بلند ہوئی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دھندلے آسمان سے قطرہ قطرہ گرتی بوندوں نے میری ماہویت کو توڑا۔ ٹھنڈی ہلکی بارش کی بوچھاڑ اندر آئی تو میں نے جھرجھری لیتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ آتش دان جلایا۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں آنے والی ناگوار بو اب معدوم ہو چکی تھی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، ڈنر میں کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ملازم نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔
اس مبہوت کرنے والے ماحول میں ملازم کی آمد حد درجہ شل ہوئی تھی۔ حاجات ضروریہ سے فراغت کے بعد میں قلم سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ موسم کی جولانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ طوفانی بارشیں ہوٹل کی مضبوط کھڑکیوں کے ساتھ دیوانہ وار ٹکرا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کہانی لکھنے میں مشکلات ہو رہی تھی۔ قلم بار بار رک جاتا، دھیان بھٹک جاتا۔ میں اسی پریشانی میں الجھا ہوا تھا کہ ایک سرد ہوا کا جھونکا، بلکہ برف کی مانند جھونکا، میرے قریب سے گزرا۔ کھڑکیاں دروازے بند تھے، آتش دان نے ماحول کو خوب گرمایا ہوا تھا، تو پھر یہ سرد جھونکا کہاں سے آیا؟ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ شاید کمرے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے ہوا کا جھونکا اندر آیا، پر کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ سو میں نے اپنا وہم جانا اور دوبارہ سے لکھنا شروع کیا۔ ابھی چند الفاظ صفحہ کرتاس پر اتارے تھے کہ خالی واش روم سے پانی گرنے کی آواز نے میرے حواس مختل کر دیے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی واش بیسن کا نل کھول بند کر رہا ہو۔ میں تیزی سے اٹھا اور واش روم میں جھانکا۔ واش بیسن کے نل سے واقعی میں پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کمرے کا واحد مکین میں ہوں، کوئی میرا روم میٹ بھی نہیں ہے۔ تو پھر نل کس نے کھولا؟ شاید مجھ سے پہلے جو لوگ اس کمرے میں ٹھہرے ہوں گے وہ نل کھلا چھوڑ گئے تھے۔ جب پانی آیا تو بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے وہم کو پھٹکی دی اور اپنے دل و دماغ کو پرسکون کرتے ہوئے ہاتھ نل کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کسی ان دیکھے وجود سے ٹکرا گیا ہو۔ یوں محسوس ہوا جیسے دو لوگوں نے بیک وقت نل بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو اور دونوں کے ہاتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس وہم کو تھپکی دینے کا میرے پاس حوصلہ نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ بے اختیار میری نظر واش بیسن کے اوپر لگے آئینے پر جا رکی۔ کوئی غیر واضح سفید عکس آئینے میں دکھائی دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بادل اس زور سے گرجا کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ بارش کا شور ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ میرے اوساں خطا ہونے لگے تو تیزی سے نل بند کر کے باہر نکل آیا اور پھولی سانسوں کو درست کرنے لگا۔ لکھنے میں پہلے ہی یکسوئی نہیں تھی، باقی کسر اس نہ سمجھ آنے والے واقعے نے پوری کر دی۔ میں نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لحاف میں دبک گیا، اور وہیں خوابوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ انسانی قد کے برابر سفید سا ہیولا کمرے میں چلتا پھرتا غیر واضح سا دکھائی دیا۔ وہ ہیولا کسی مرد کا تھا یا عورت کا، صحیح سے جان نہیں پایا تھا۔ اس کی چال میں ایک انجانا سا اضطراب تھا۔ پھر کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں، مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آوازیں کان کے قریب سنائی دیں۔ مجھے یہاں سے نکالو، غسل دو، مجھے مٹی میں اتارو۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ روم میں بلو نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ خواب کے ایک ایک حصے پر باریک بینی سے غور کر رہا تھا۔ وہ آواز میری سماعت میں اب تک ہلچل مچا رہی تھی۔ مضبوط اعصاب کا ہوتے ہوئے میں یوں گھبرا گیا تھا، اپنے اوپر غصہ بھی آنے لگا کہ میں یہاں اکیلا کیوں آیا ہوں، کسی دوست کو ساتھ نہ لا کر شدید غلطی کی ہے۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر میرا دل بری طرح دھڑکا، جیسے کوئی وحشی ویرانے میں ڈھول پیٹ رہا ہو۔ دروازے کے سخت قبضوں سے آواز بلند ہوئی۔ واش روم کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور واش روم جا پہنچا۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ واش بیسن کے نل سے ایک بار پھر پانی بہہ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے نل خود بند کیا تھا، پھر یہ کیسے کھلا؟ میں نے نل بند کیا تو میری نظر باتھ روم میں موجود 3 موٹے چوہوں پر پڑی۔ وہ میری طرف متوجہ تھے، مگر میرے دیکھنے پر وہ بے خوف انداز میں مجھے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا تھا کہ اذان سحر کی صدائیں بلند ہوئیں تو میرے خوف میں کمی آئی، مگر میں یہ معمہ حل نہ کر پایا تھا۔
ساری رات بے آرامی کے باعث میرا سر بھوجل ہوا جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو نے دل و دماغ چکرا کر رکھ دیے تھے۔ صبح جب ہوٹل کا عمر رسیدہ ملازم ناشتہ لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس روم میں کون لوگ ٹھہرے تھے؟ میرے سوال پر اس کے ماتھے کی گہری ہوتی شکنیں مجھے حیرت میں ڈال گئیں۔ سر، چند روز پہلے اس ہوٹل میں ایک آفس ٹرپ آیا تھا۔ اس میں ایک لڑکی بھی تھی جو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ اتا پتہ نہ ملا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ملازم نے مختصر سا جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں ابھی اور بھی سوالات کل بلا رہے تھے۔ میں اب ایک پل اس ہوٹل میں گزارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ بادلوں نے دن میں رات کا سما کر رکھا تھا۔ میں نے سامان پکڑا اور واپسی کا ارادہ باندھ لیا۔ طوفانی بارشوں کے باعث آمد و رفت کا نظام معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ سرد موسم انتہائی خراب ہے۔ شدید طوفان اور برف باری کے باعث بہت سے حادثے ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا جانا اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ہوٹل مینیجر نے چابی پکڑاتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ تو پھر میرا کمرہ بدل دیں۔ سوری سر، اس وقت تمام روم بک ہیں۔ مینیجر کی یہ بات سن کر میں دوبارہ کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ رات کے تصور سے ہی مجھے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد 2 راتیں پرسکون گزر گئیں۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ہاں، البتہ خوابوں کا سلسلہ اب بھی جاری رہا اور وہ عجیب و غریب سرگوشیاں صبح اٹھ کر بھول جایا کرتا۔ میں صبح اپنا کیمرہ پکڑتا اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرتا۔ ان حسین نظاروں میں کھو کر چند روز پہلے کی پراسراریت مکمل طور پر فراموش کر گیا۔ شام کو اپنے روم میں واپس آتا اور کہانی لکھنے میں مگن ہو جاتا۔ ایک شام ہوٹل واپس آیا تو روم میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ میرا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میری تحریر کے صفحات بھی بکھرے ہوئے تھے، جیسے تند و تیز ہوا نے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہو۔ میں سخت حیران ہوا۔ ہوٹل ملازم سے باز پرس کی تو اس کے مختصر جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ سر، آپ روم کی چابی اپنے ہاتھ سے مینیجر صاحب کو دے کر گئے تھے، تو آپ کی واپسی تک چابی ان کے پاس آپ کی امانت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے الماری کی چابی مانگی کہ جتنے دن یہاں ہوں اپنا سامان حفاظت سے اس میں رکھ دیا کروں۔ اصل میں آپ سے پہلے جو لوگ یہاں ٹھہرے تھے وہ غلطی سے چابی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اس لیے فی الحال یہ الماری نہیں کھولی جا سکتی۔ ملازم کی یہ بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو پھر لاک ماسٹر کو بلواؤ تاکہ نئی چابی لگوائی جائے، میں نے فوراً کہا۔ سر، ابھی موسمی صورتحال کی پیش نظر یہ مشکل ہے۔ چند روز مزید انتظار کر لیں تو لاک ماسٹر بھی آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ پراسرار واقعات جو کافی دنوں سے بند تھے، ان کا سلسلہ اب پھر سے چل پڑا تھا۔ میری کہانی کا روز کوئی نہ کوئی صفحہ کم ہونے لگا۔ بیگ میں رکھ کر جاتا مگر نتیجہ 0 کا 0 رہتا۔ ایسے لگتا کہ جیسے کوئی نہیں چاہتا کہ میں کہانی مکمل کروں۔ میری کہانی پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ ان واقعات نے تو میرا دھیان بھی بھٹکا دیا تھا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو پہلے سے زیادہ آنے کی وجہ بھی ملازم سے پوچھتا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ آئینے میں غیر واضح عکس دکھائی دیتا اور پھر اوجھل ہو جاتا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی اور پھر خود بخود نل بند ہو جاتا۔ یہ سرگوشیاں اب جاگتے میں بھی سنائی دینے لگیں۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ ایک معمہ تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ میں نے کیمرہ پکڑا اور روم سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ہوا کا سرد برفیلا جھونکا میرے قریب سے گزرا۔ یوں لگا کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میرا کیمرہ واضح اور غیر واضح ہر طرح کے منظر کو اپنی آنکھ میں قید رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ نہ جانے کس قوت کے زیر اثر میں نے کیمرے کی مدد سے
اپنے ارد گرد کی چند تصاویر لے ڈالیں اور پھر فوری پرنٹ دیکھتے ہی خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انسانی قد کے برابر ایک سفید سا ہیولا جس کی پشت میری جانب تھی۔ سیاہ بکھرے بال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہیولا کسی لڑکی کا تھا۔ خوف و دہشت کے مارے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے میرے ارد گرد کوئی روح موجود تھی جس کی موجودگی سے میں بالکل بے خبر تھا، مگر وہ مجھے ہر پل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث کیمرہ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ میرا ذہن بے حد منتشر تھا۔ کیا کوئی نادیدہ ہستی میرے روم میٹ ہے؟ کوئی روح بدروح یا پھر کوئی آسیب؟ اس خیال کے آتے ہی میرا جسم بے جاں ہونے لگا۔ میں ابھی اس خوفناک صورتحال سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ بادل زوردار آواز سے گرجا، ساتھ ہی بجلی کی کڑکدار آواز نے ماحول کو مزید بھیانک بنا دیا۔ تند و تیز ہواؤں نے ہوٹل کی مضبوط کھڑکیوں اور دروازوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جو اندھیرے میں ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا ایک دم دہل کر رہ گیا۔ کمرے کی کھڑکی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گئی۔ ماحول میں عجیب سا اضطراب تھا جو محسوس ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ٹارچ کی تلاش میں ہاتھ مارتے ہوئے کتنی ہی چیزیں گر پڑیں۔ میرا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ گوشۂ چشم سے میں اپنے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا تو ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ مخلوق مجھے اپنی گرفت میں لے گئی۔ ٹارچ جیسے ہی آن ہوئی، کھڑکی کے پاس سفید لبادے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، رنگت بالکل سفید جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہو۔ ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں اس قدر ویرانی تھی کہ یوں لگتا تھا اندھیری رات میں کسی سنسان قبرستان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور کرب نمایاں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بولتی تھی، مگر میں نہ تو کچھ سمجھ پا رہا تھا نہ سن پا رہا تھا۔ اس کی پراسرار سرگوشیاں میرے پردہ سماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی تھیں۔ کون؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر جواب میں سنگین خاموشی چھائی رہی۔ کون ہو تم؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں پھٹی پھٹی آواز میں چلایا۔ وہ لڑکی کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر میں کچھ نہ سن پاتا۔ بجلی کی چمک میں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے موت شدت سے یاد آنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر دروازے کی جانب دوڑا اور لاک تیزی سے گھمانے لگا، مگر دروازہ تو سختی سے بند تھا۔ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی جو فرش پر پڑی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ وہ لڑکی ٹارچ کی روشنی میں مزید بھیانک لگ رہی تھی، مگر اس کے انداز میں ایک کرب تھا۔ بے بسی تھی، مگر میں اس وحشت کے عالم میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے میں چلایا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ میں پھٹی پھٹی آواز میں چیخا اور رو پڑا۔ موت میرے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، دل نے بے اختیار دعا مانگی کہ اچانک لائٹ آ گئی اور وہ دروازہ جو کافی دیر سے کھل نہیں رہا تھا ایک دم کھل گیا۔ میں نے باہر کی جانب دوڑ لگائی جیسے کوئی پرندہ پنجرہ کھول جانے پر آسماں کی جانب پرواز کرتا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ میں گرتا پڑتا ہوٹل مینیجر کے پاس پہنچا اور بدحواسی کے عالم میں ایک ایک بات بتانے لگا۔ وہ میری حالت اور میری بات پر حیران رہ گیا۔ تصدیق کے لیے ہوٹل کا عملہ میرے ساتھ میرے روم میں پہنچا، مگر وہ کفن پوش وجود نہیں دکھائی دیا اور کمرہ بھی بالکل درست حالت میں تھا۔ اور حیرت انگیز بات جو ہوٹل مینیجر نے بتائی کہ ہمارے ہوٹل میں لمحہ بھر کے لیے بھی لائٹ نہیں گئی تھی۔ میں انہیں بھرپور یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر آنکھ میں بے چینی اور تمسخر تھا۔ رائٹر بابو، آپ کی ہی تحریر کا کوئی پراسرار کردار یا کوئی حسینہ نکل کر تو باہر نہیں آ گئی تھی؟ بوڑھے ملازم کی بات پر جہاں سارا عملہ کھلکھلا کے ہنس پڑا، وہاں میں اپنی بے بسی پر تلملا کے رہ گیا۔ پلیز مینیجر صاحب، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا،
مگر آج رات کے لیے مجھے کوئی اور روم دے دیں یا چند گھنٹوں کے لیے ہی مجھے کسی کا روم میٹ ہی بننا پڑے، میں تیار ہوں۔ میں قطعی انداز میں بولا، دیکھیے سلمان صاحب، اس وقت تمام روم بک ہیں۔ آپ کو ضرور کوئی وہم ہوا ہے، یا تو آپ کوئی پراسرار کتاب پڑھ رہے تھے اور دوران خواب ڈر گئے ہیں۔ ہو جاتا ہے ایسا، مگر آپ وہم کو ذہن سے نکال دیں، کیونکہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہوٹل مینیجر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز الفاظ کہے تھے۔ میں نے حونکوں کی طرح روم کی لائٹ آن کی اور لحاف میں دبک گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ بھیانک وجود کہیں آس پاس ہی تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ دل و دماغ کے اندازوں پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ دماغ تھکنے لگا تھا اور آنکھیں نیند سے بوچھل ہو رہی تھیں، غنودگی سے طاری ہونے لگی تھی۔ اور پھر خواب میں سفید لبادے میں وہی لڑکی کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر کرب و الم واضح تھا۔ میری قبر کہاں ہے؟ میرا کفن لا دو، مجھے مٹی میں اتار دو، وہ بے قراری سے کہتی ہوئی کمرے کی الماری کے قریب بیٹھ کر رونے لگی۔ بھیانک سسکیوں سے میرا دل ہولنے لگا، ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں ضرور کسی آسیبی چکر میں پھنس گیا ہوں اور اب شاید مر کے ہی نکل پاؤں۔ اسی اثنا میں موبائل کی بیل بجی۔ امی کا نمبر دیکھ کر میرا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر رونے لگوں کہ امی، آپ کا بیٹا ایسے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی۔ سلمان بیٹا، کب تک واپسی ہے؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ کافی دنوں سے تمہارے بارے میں پریشان کن خواب دیکھ رہی ہوں۔ بس بہت سیر و تفریح ہو گئی، اب جلد لوٹو۔ امی میرے لیے فکر مند تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر اڑ جاؤں اور امی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کی آغوش میں گہری نیند سو جاؤں اور ہر خوف سے آزاد ہو جاؤں۔ امی، طوفانی بارشوں کے باعث آمد و رفت کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ جیسے ہی کوئی صورت بنی میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی، اصل بات بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں، امی پتہ نہیں اب میں زندہ واپس آپ کے پاس آ بھی سکوں گا یا نہیں۔ دیکھو بیٹا، ذرہ برابر بھی مشکل آئے تو اس رحمان کو مدد کے لیے پکارنا۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اذان سحر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ میں سجدے میں سر رکھ کر دیر تک اس پاک پروردگار سے مدد مانگتا رہا اور گریہ زاری کرتا رہا۔ طوفانی بارشوں کا سلسلہ ابھی تک جاری رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت کو ابھی منظور ہی نہ ہو کہ میں یہاں سے جاؤں۔ جس جگہ موت لکھ دی گئی ہے، اس مقام سے انسان چاہ کے بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ دوسری صبح ہوٹل مینیجر نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی کہ میرے کمرے کی خاص طور پر صفائی ستھرائی کروائی۔ ناگوار بو کے خاتمے کے لیے عمدہ اسپرے کروایا گیا اور لاک ماسٹر کو فوری انتظام کروایا گیا تاکہ الماری کو کھولا جائے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے لاک ماسٹر لگا ہوا تھا، مگر الماری کھلنے پر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے الماری کھلی تو پھر پورا کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ سارے عملے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سفید چادر میں لپٹی لاش، جو ایک بہت بڑے مومی لفافے میں بند تھی، وہ دھم کر کے لاک ماسٹر کے اوپر گری۔ لاک ماسٹر بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سارے کمرے میں تعفن سا پھیل گیا۔ بدبو کے مارے ابکائی آنے لگی۔ میں یہ سارا منظر حیران و پریشان دیکھتا رہا۔ ہوٹل مالکان نے بدنامی کے ڈر سے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رینٹ نہ لیا، بلکہ وعدہ لیا کہ آپ یہ خبر اخبار میں نہیں دیں گے، ورنہ ہمارا ہوٹل برباد ہو جائے گا۔ پولیس کو اطلاع دیے بغیر اس نامعلوم لڑکی کی لاش کی تجہیز و تدفین کر دی گئی، وہ بھی انتہائی خفیہ انداز میں۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور میں صف اول میں کھڑا تھا۔ خواب کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ہر خواب لفظ با لفظ پورا ہوا تھا۔ میرے یہاں آنے کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا جس سے میں بالکل لا علم تھا۔
میں نے اپنا سامان سمیٹا اور مطمئن انداز میں رخصت سفر باندھ لیا۔ کاتب تقدیر کی مجھے یہاں ٹھہرائے رکھنے کی جو مصلحت تھی وہ سمجھ آ چکی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ میری نظر ایک سیاہ ڈائری پر پڑی۔ میں نے ڈائری کھولی تو وہ اس ہی لڑکی کی تھی، بہت نفاست سے لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اپنے سامان میں رکھ لی اور گھر آ گیا۔ ڈائری میں اس نامعلوم لڑکی کی تصویر، جعلی نکاح نامہ اور کچھ ادھوری عبارتیں تھیں جن سے میں یہ سمجھ پایا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے باس سے محبت ہو گئی تھی، محبت کے دعوے اور قسمیں کھائے جیسے ہر مرد کرتا ہے۔ اس شخص نے جعلی نکاح کیا اور بیچاری اپنا سب کچھ برباد کر چکی تو اس شخص کی اصلیت کھلی جو ایک عیاش مرد تھا۔ اس مرد نے جان چھڑانے کی کوشش کی جس کا اظہار اس لڑکی نے ڈائری میں بھی کیا۔ جگہ جگہ ڈائری پر آنسو بھی گرے تھے۔ آج ایک اور بنت حوا دھوکہ کھا گئی تھی۔